عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. مرزا محمد علی کا باب ہلاک ہو گیا. 1241 اور 42 ہے اس کی تشریح. تو انشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے متعلق جو ویڈیو میری آنے والی ہے اس میں تفصیلی اس پہ بحث ہوگی. اس میں صرف ایک جملے پہ کلام ہے, وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ پر جھکے. ثم اقبہ علیہ فقبلہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور چہرہ مبارکہ سے پردہ ہٹایا, اس کو بوسہ دیا اور عرض گزار ہوئے بھی ابی انتا و امی یا نبی اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے نبی. لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا. اب ان دو موتوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف اقوال ہیں, لیکن جو سب سے بہترین جواب ہے وہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل احسن من هذا الجواب واحسن من هذا الجواب ان يقال, اس جواب سے خوبصورت جواب ہے یہ ہے, بلکہ بہترین جواب یہ یوں کہا جائے ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعقبها موت, کہ آپ کی قبر میں حیات طیبہ وہ ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے. بل یستمر حیا, بلکہ آپ زندہ ہیں. والانبیاء احیاء فی قبورہم, اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تو لہذا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام کو یہ کہنا کہ وہ مر گئے, حدیث میں اور ایک آیت بھی اس حدیث میں کوٹ کی گئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل انقلبتم, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. کیا اس کو لے کر کوئی یہ کہے کہ انبیاء مر گئے, معاذ اللہ یہ کہنا درست ہے, وہ مر چکے ہیں؟ اس طرح کے سخت جملے کہنا کیسا ہے؟ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کریم اپنے حبیب کو فرما رہا ہے, اور اللہ اپنے جس بندے کو مخلوق کو جو چاہے فرما سکتا ہے, اس پر کوئی شریعت کے اصول نہیں ہیں. یہ شریعت کے اصول ہم پر ہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں, توقیر کریں, ادب و احترام کریں. ایک بات تو یہ ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ, کوئی اس کو بھی اگر استدلال کرتا ہے 30 پارے کی آخری آیت سے کہ وہ بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی وصال کرنے والے ہیں, کہ اللہ نے خود میت فرمایا, تو اللہ نے فرمایا, ہم نے اور آپ نے نہیں. ہم پر شریعت ہے, ہم پر حلال و حرام ہے, تقاضے ہیں, احکامات ہیں, اللہ پر کوئی حکم نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے باپ اس کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے, مثلا بیٹے کو کہتا ہے کہ تو کو سخت جملہ بولتا ہے, تو اب بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کا شاگرد یا بیٹے کا ہم پلہ وہی جملے اس شخص کے بارے میں کہے اور کہے تیرا باپ بھی تو یوں کہتا ہے, تو یقیناً وہ غصہ کرے گا, وہ میرا باپ ہے. یا استاد اپنے شاگرد کو جملے کہتا ہے اور شاگرد بھی اس شاگرد کو وہی جملے کہیں جو استاد کہتا ہے, یقیناً سب کہیں کہ یہ درست نہیں ہے. تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جس پر چاہے جو جملے استعمال کرے وہ ہے, وہ خدا ہے. لہذا اس پر کوئی شریعت نہیں, ہم پر شریعت ہے, ہمیں ادب و احترام کا حکم ہے. نمبر 2, کیا یہ جو جملے ہیں, یہ جو جملے قرآن پاک میں ہیں, کیا ہمارے دور کا عرف اس کے مطابق ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. قرآن جب اترا تو اس وقت ان جملوں کا عرف کیا تھا, یہ بڑی سمجھنے والی بات. مثلا ایک لفظ ہے جس کا معنی, جس کو ہلاک کہا جاتا ہے, ہلاک ہونا. یوں کہا جائے یہ جو مرزا محمد علی نے بھی کہا ہے کہ یہ لفظ کہنا کوئی گستاخی نہیں, قرآن میں استعمال ہوا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی کا باپ ہلاک ہو گیا. یقیناً غصہ چڑھ جائے گا اور کہیں گے یہ بد اخلاق مولوی ہیں, ان کو کیا پتا مورل کیا ہوتا ہے, ایتھکس کیا ہوتے ہیں. یقیناً اگر کسی بابی کو کہا جائے جو کہتا ہے کہ حضور مر چکے ہیں, کہنا درست ہے, تو اس کو کہا جائے تیرا باپ مر گیا, تیرا باپ ہلاک ہو گیا, وہ غصہ کرے گا. حالانکہ یہی لفظ قرآن پاک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں استعمال اللہ نے فرمایا ہے. دیکھیں آیت نمبر ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 34, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, کہ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس اس سے پہلے بھی نشانیاں لے کر آئے اور تم ان کے بارے میں شک ہی میں رہے جو وہ لے کر آئے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا, یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے. اب یہ ترجمہ ظاہری ہے, لفظوں کا ترجمہ یہ ہے, لیکن ادبی ترجمہ یہ ہے ہمارا کہ ہم جب وہ انتقال کر گئے تو انہوں نے کہا, تم نے کہا کہ اب اللہ ان کے بعد کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں. تو اب حالکہ, حتی اذا حالکہ,
اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں استعمال کی، تو آپ کر سکتے ہیں اب کسی نبی کے بارے میں؟ اب آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اسی لفظ کے ساتھ بھی بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455، اس حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر سیاسی معاملات، ان کے جو معاملات ہوتے تھے اس کو ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، یہ لفظ ہے کلما ہلاک نبی، جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہلاکہ کا جملہ استعمال فرمایا، تو کیا ہم انبیاء کے بارے میں ہلاک کا لفظ اب بول سکتے ہیں؟ یقیناً سب کہیں گے نہیں۔ ایک اللہ رسول کا معاملہ ہے اور ایک ہمارا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھنے والی ہے، یہ اس دور کا عرف تھا، اور اس دور کے عرف میں یہ جملے گستاخی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اب میں نے جیسے پہلے مثال کہا کہ مرزا محمد علی کا باپ ہلاک ہو گیا، مرزا محمد علی کی ماں ہلاک ہو گئی، ان کو غصہ چڑھے گا، یا کسی بڑے مولوی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرنے کا لفظ استعمال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے باپ کے بارے میں کہ مر گیا اس کا باپ ہلاک ہو گیا، ان کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ دونوں لفظ قرآن میں حدیث میں ہیں۔ تو یقیناً یہ جملے جب ان کا نزول ہوا تو اس وقت ان کا استعمال اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن عرف بدل گیا، رواج بدل گیا، رواج کے بدلنے سے ان جملوں کا استعمال گستاخی سمجھا جانے لگا، بے ادبی سمجھا جانے لگا، لیکن ہمارے عرف میں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہلاکہ کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب کی منجد جو ڈکشنری ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا معنی فنا ہونا، مرنا ہے، اور یہ عموماً یہ نسبتاً لکھا ہوا ہے، یہ عموماً کوئی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس انسان جب سخت جملے بولتا ہے اس وقت ہلاکہ کا لفظ بولتا ہے۔ تو آیا یہ جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں؟ تو آیا ان کے مولویوں، ان کے علماء، ان کے ماں باپ کے بارے میں ہم ہلاک کا لفظ، مرنے کا لفظ بولیں، ان کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں؟ جب ہمارا رواج اردو زبان میں جب ہم نے کسی چیز کو کنورٹ کیا تو ظاہر ہے ہمارا رواج ہے، ہمارا رسم ہے، ہم نے کسی لفظ کو اچھے معنی میں استعمال کیا، کسی کو برے معنی میں۔ عربی لفظ جو اس طرح استعمال کرتے ہیں، ہم نے قطع نظر اپنا ایک عرف بنایا۔ تو ہمارے عرف میں ماتا کا جو ترجمہ ہے اگر مرنے سے کیا جائے، اور ہلاکہ کا ترجمہ اگر مرنے سے کیا جائے، ہلاک ہونے سے کیا جائے، تو اس کو برا سمجھا جائے گا۔ تو لہذا عرف کو رواج کو دیکھیں گے کہ ہم کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دلیل بناتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ان کی شانیں اور ہیں، ان کے معاملات اور ہیں، اور ہم جیسے ادنا لوگ اتنے اعلیٰ شان والوں کے بارے میں یہ لفظ نہیں بول سکتے۔ اللہ خالق کائنات وہ جیسے استعمال فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اور دوسرا بات وہی ہے کہ یہ لفظ پہلے گستاخی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، ہمارے اردو میں اس کی جو کنورٹ کیا گیا، ہمارے فارسیز میں اس کا استعمال اچھے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات تھی۔